नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ये आयत नंबर 85 सूरह अन-निसा, ये सूरह मदनी है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अच्छी सिफारिश करता है ना, सही सिफारिश करता है खुलूस क़ल्ब के साथ, उसको उसका हिस्सा मिलेगा, उसको उसमें सवाब मिलेगा। और जो बुरी सिफारिश करता है बुरे काम के लिए, गलत काम के लिए, या कुल्लहु किफ़्लुम मिन्हा, उसको उसका हिस्सा उससे मिलेगा बुराई के। और अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम को जिहाद के लिए बुलाते, जिहाद की दावत देते, आओ हम जिहाद करें, अल्लाह की राह में लड़ें, तो मुनाफिकीन बाद लोगों की सिफारिश के लिए आ जाते हैं। आकर कहते अल्लाह के रसूल ये एक ही है, इसके घर में कोई दूसरा इसके अलावा कोई फ़र्द नहीं है, बीवी बच्चे हैं, घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर की निगहबानी करने वाला कोई नहीं है, इसके बाद अकेला है, कमज़ोर आदमी है, इसको आप इजाज़त दे दें, मुस्तस्ना करार दे दें जिहाद में शमूलियत के साथ। अल्लाह तो अल्लाम है, आलिम है, खबीर है, अल्लाह तो तमाम हालात से आगाह है, अल्लाह से तो कोई चीज़ मख्फी नहीं है। तो वो भोले अल्लाह के रसूल को धोखा देना चाहते थे, मुसलमानों को धोखा देना चाहते, चोरी छुपे जाकर बात करना कि अल्लाह के रसूल ये कमज़ोर बंदा, घर में कोई नहीं है, इसको आप साथ ले जाने से मुस्तस्ना करार देते। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स सिफारिश, बुरी सिफारिश का, जो अच्छी सिफारिश करता है, मतलब जिहाद की दावत देते हैं, अल्लाह के रसूल जिहाद की दावत देते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जिहाद की दावत देते, हज़रत उमर जिहाद की दावत देते, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, ये तमाम सहाबा किराम जिहाद के बहुत बड़े अलमबरदार थे, जिहादी थे ये लोग। और इसी में फ़ख्र है हमारा, हमारी तारीख़ का, और उन लोगों का फ़ख्र है जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हो गए। तो फरमाया कि जो शख्स नेक काम की सिफारिश करता, मतलब एक मुजाहिद है, उसके बाल बच्चों की हिफाजत करता है, अच्छा उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखता है, उनके नान व नफ़क़े का ख्याल रखता है, उन्हें सपोर्ट करता है, तो उसे उतना ही सवाब मिलेगा, अजर सवाब मिलेगा जितना जिहाद में जाने वालों को मिलता है, जितना शहीद को सवाब मिलता है। ये है नेक काम में सिफारिश की हिफाज़त। और फरमाया जो मन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यतन यकुल लहु किफ़्लुम मिन्हा, फरमाया जो बुरी सिफारिश करता है, जिहाद में पीछे रहने की सिफारिश करता है, फरमाया तो अब ये ना समझो कि अल्लाह ताला को इल्म नहीं है, अल्लाह को इल्म है, अल्लाह तुम्हें ढील देता है, मोहलत देता है, कर लो नाफरमानी जो करनी है, नाफरमानियाँ कर लो, बदमाशियाँ जो करनी है कर लो, मुनाफ़क़त जो तुमने मुनाफ़क़त करनी है, आखिर तुम अल्लाह की पकड़ में आओगे। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, फरमाया ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, मोमिनीन को धोखा देना चाहते हैं, शोर नहीं है, अल्लाह को तो इल्म है इस बात का पहले ही, अल्लाह पे इनका निफाक आया है। अब्दुल्ला बिन, जिस मरा अब्दुल्ला बिन उबई, तो अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा आया अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहता है हज़रत आप मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाएं, मेरे वालिद के लिए आप बख्शिश की दुआ करें। तो अल्लाह के रसूल ने बख्शिश की दुआ की, उस मुनाफिक को अपना कमीज़ पहनाया कफन के तौर पर। अल्लाह ने फरमाया 70 बार भी आप बख्शिश की दुआ मांगे, मैं आपकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। फरमाया 72 मरतबा मांग देता हूँ, फरमाया कि मैं इससे ज़्यादा मांग लूँगा अल्लाह से दुआ, सिफारिश करूँ, या अल्लाह
عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیں. ما استغفر لهم او لم استغفر لهم او لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ. آپ ان کے لیے بخشی کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ نے اس بے ایمان منافق کو معاف نہیں کرنا. وہ شخص زندگی بھر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا، مسلمانوں سے فراڈ کرتا رہا. میرے پیارے نبی پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فراڈ کرتا رہا، اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا رہا، مسلمان ظاہر کرتا رہا، باوفا ظاہر کرتا رہا. فرمایا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. منافق کا انجام برا. آدمی مسلمان ہو کھل کر مسلمان ہو. آدمی اگر اسلام کی مخالفت کرتا ہے کھل کر مخالفت کرے. اپنے آپ کو مومن بھی ظاہر کرنا، مسلمان بھی ظاہر کرنا، پھر اللہ کی بات نہ مانا، محمد رسول کی بات نہ مانا، نہ قرآن کو ماننا، نہ حدیث کو ماننا، نہ سنت کو ماننا، کسی چیز کو نہ ماننا. ایسے ہی کون سا اسلام ہے؟ من مانی کرنی، مرضی کرنی، جو نفس چاہے وہ کرنا. اللہ کہتا ہے آتی اللہ واتی رسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، بہترین ہمارے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے وہ آئیڈیل ہیں. فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کھڑے کھڑے ان کو سزا دے سکتا ہے، کھڑے کھڑے ان کی جان نکال سکتا ہے. ان پہ کھڑے کھڑے پہ اللہ آگ کے بادل برسا سکتا ہے. اللہ کھڑے کھڑے ان پر زمین کو پھاڑ سکتا ہے، آسمان کو ان پہ گرا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَٰكِن لَا يَفْقَهُونَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافق سمجھتے نہیں ہیں. منافق سمجھتا ہے عزت دولت میں ہے، عزت مال اولاد میں ہے، عزت زمین میں ہے، عزت طاقت میں ہے. نہ، اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے. منافقوں کو اس بات کا علم نہیں. آج کا مسلمان دولت کی تلاش میں، روپے پیسے کی تلاش میں پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. اور پیسہ مل جائے، پیسے مل جائے، روزی مل جائے، حلال ملے یا حرام ملے، حلال ملے یا حرام ملے. آپ ان پٹواریوں کے آپ اثاثے دیکھیں، ان لوگوں کے اثاثے دیکھیں جو عدلیہ میں کام کرتے ہیں، درجہ 4 کے ملازم، انہوں نے ملک کو لوٹ لیا ہے، لوٹ لیا ہے. ہمارے ملک کی بدترین ہے عدلیہ، بدترین، اس سے بڑھ کر شہر کوئی بدترین عدلیہ نہ ہو. انہوں نے ہمارے ملک کی وسائل کو لوٹا ہے. محکمہ مال نے ملک کو لوٹا ہے. کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے جو حکومت کو، جو خزانے کو نہیں لوٹتا. عصر حاضر میں ریلوے، اب ریلوے میں کیا خسارہ ہو سکتا ہے؟ ہوائی جہاز میں کیا خسارہ ہو سکتا ہے؟ پی آئی میں اللہ بھلا کرے، کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ خسارہ ہو. حتیٰ کہ ڈاکخانے میں بھی خسارہ نہیں ہے. تو ایسے بدترین حکمران ہیں، ایسے بدترین اونچے مراتب پہ فائز، اونچے مناصب پہ فائز لوگ ہیں، ملک کی معیشت کو ہلا کے رکھتے ہیں لوگ. ان طاقتور مچھلیوں کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. اگر ہاتھ ڈالے تو ہزاروں دنیا کی معاون مددگار، قانون خود ان کی حمایت میں حرکت میں آ جاتا ہے. تو معزز سامعین، روپے پیسے میں عزت نہیں ہے. عزت، حقیقی عزت وہی ہے جو اللہ آپ کو عزت دے. کیا دنیا میں انسان 2 ٹائم کھا لے گا، 3 ٹائم کھا لے گا، 4 ٹائم کھا لے گا، سارے کا سارا جہنم کی آگ بن جائے گا تمہارے لیے، جہنم کی آگ. اپنے تم بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، آنے والے نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں گے. تمہیں حساب تو دینا پڑے گا.
رسول اللہ نے فرمایا ہر شخص سے پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا۔ تو جس وقت وسائل انکم پوچھی اللہ نے تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرتا ہے اس کو دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرتا ہے اس کو دیکھ لے گا، سامنے آ جائے گا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ فرمایا کہ اللہ فرمائے گا اپنے اعمال نامے کو پڑھ لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو منافقین نے ہمیشہ دولت پہ عزت سمجھی، طاقت پہ عزت سمجھی۔ تو اسلام نے جو معیار دیا ہے ہمیں عزت کا، وہ یہی دیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے معزز و محترم تم میں وہ ہے جو تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ روپے پیسہ باعث عزت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، آزمائش، اس کی جواب دہی ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو منافقین نے ہمیشہ دنیا کو تلاش کیا، دنیاوی وسائل کو تلاش کیا، دنیاوی زندگی کو طول دینے کی کوشش کی، فراڈ کیا اسلام سے۔ آج بھی سب سے زیادہ اسلام کا دشمن منافق مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ہے وہ مسلمان ہے۔ سب سے بڑا دشمن اسلام کا، مسلمانوں کا، مسلمان ہی ہے۔ کفر کے سامنے جا کر کہتا ہے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جس وقت مسلمانوں سے ملتا ہے تو کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ، ہم مسلمان ہیں۔ جس وقت طاقت سے ملتا ہے، قوت سے ملتا ہے، شیاطین سے ملتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ ہر جگہ میں استقامت کا مظاہرہ کریں، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا اعلان کریں کہ ہم مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پہ موت دے، ایمان پہ موت دے۔ اللہ تعالیٰ نفاق کی موت سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔